اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بیٹا مشرک تھا تو اس کو شرک سے روکنے کے لیے کہا، یہ تفصیل بھی آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی کہ موحد تھا اور مزید توحید پر پکا کرنے کے لیے اس کو نصیحت کی، دونوں تفسیریں ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے سوران سے کہا، نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، یا یہاں تصغیر کی شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پتری، پنجابی میں کہتے پتری، ہاں پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت۔ جمہور تو فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے صلہ ہے تشرک کا، اے لا تشرک باللہ احدا شیئا۔ علامہ عینی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ با قسمیہ ہے، مانا کرتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی قسم شرک نہ کریں، لا تشرک باللہ، با کو حرف قسم کرا دے، بے شک شرک ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ اچھا، ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو تاکید کی والدین کے بارے میں، ماں نے اٹھایا کمزوری پر کمزوری میں، جوں جوں بچہ پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، بوجھ بڑھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تبھی بات، اور دودھ چھڑانا اس کا عموماً 2 سالوں میں، یہ کہ اپنا میرا شکریہ بھی ادا کر، والدین کا بھی، الی المصیر، لوٹنا میری طرف۔ اور اے انسان، اگر والدین تجھے کفر شرک پر آمادہ کریں فلا تطعہما، کل تفصیل سن چکی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت حمنا، شریک نہ ٹھہرانا مالک لگے، ان کی اطاعت نہ کرنا اور ان کا ساتھی بنا رہنا دنیا میں سے، لباس ان کو دے، خوراک دے، رہائش ہو، خدمت کر، شرک نہ کر، اور پیروی کس کی کر، واتبع سبیل من اناب۔ میں نے الکلام المفید میں ahnaf.com www.ahnaf.com باحوالہ خاصی بات کی ہے، اتباع، تقلید ایک ہی چیز، تقلید ان کی کر جس نے میری طرف دی، جتنے ائمہ تھے سب کے سب منیب الی اللہ تھے، کوئی باغی نہ، تو ان کی پیروی کرو اور ماں باپ کی بات کو کفر شرک نہیں، آنا میرے پاس ہے، خبر دوں گا جو تم کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، انہا، آپ کو جلالین تک میں ملے گا، انہا الخصلۃ السیئۃ، بری خصلت، بیٹے بے شک بری خصلت، اگر دانے رائی کے دانے کے برابر اور وہ کسی چٹان میں ہو مخفی، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو بیٹے اس کو خیال رکھنا، یاتے بے اللہ، اس خصلت سیئہ کو رب ضرور لائے گا۔ یہ ہے تصوف، کہ اس کو یہ تصوف کا سبق بھی دیا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ معاملے کو صاف رکھنا، کوئی بھی گناہ ہو ضرور رب کے سامنے کرنا، اللہ باریک بھی ہے خدا۔ آگے اعمال کا سبق، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر، برائی سے منع کر، تکلیفیں پہنچتی ہیں صبر کر، یہ پختہ کام ہے۔ ولا تصاحب، تصحیر کے 2 معنی آتے ہیں لوگوں کو، ایک معنی تصحیر کے آتے ہیں مائل کرنا، محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ معنی کرتے ہیں ولا تمل، نہ مائل کر اپنا رخسارہ، لام بے معنی ہن کے، لن ناسے میں لام بے معنی ہن کے، لا تمل خدہ کا ہن الناس، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی تم سے کوئی بات پوچھے تو اپنے رخسارے کو تکبر کرتے ہوئے ان سے مائل نہ کرو کہ میں نہیں بتا۔ ایک یہ کہ کوئی ہماری طرح بیچارہ تھکا ہوا 4.5 گھنٹے بیٹھا ہو اور اس وقت آپ پوچھیں تو مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا ہم تھکے ہوئے۔ ایک یہ کہ شاش بشاش ہے، ایسے موقع پر کوئی اس سے پوچھے تو اس سے اپنے رخسارے کو پھیرے نہ،
تو مانا کرتے لا تمل خدا کا لعن الناس سے لام بے معنی ہن کے، تو لوگوں سے تو اپنے رخسارے کو مائل نہ کر، اعراض۔ دوسرا معنی ہوتا ہے اپنے رخسارے کو پھلانا، پھول جانا، پڑھو۔ معنی یہ ہے کہ مت اپنی گال کو پھلا لوگوں کے سامنے۔ یہ معنی کرتے ہیں شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کہ ایسے سلسلے میں کوئی شخص تم سے بات کرتا ہے اور تم بے رخی سے کہتے ہو مجھے کیا معلوم، ایسا نہیں۔ اور زمین میں اکڑ کر کے بھی مت چلو۔ بے شک اللہ کسی مختال اور فخور کو نہیں پسند۔ پہلے عرض ہو چکا ہے کہ مختال ہے عمل کے لحاظ سے، فخور ہے دل کے لحاظ سے۔ نہ دل میں تکبر کرو نہ من میں۔ اور کیا کرنا بیٹا؟ وقت سے لکھی مشی کا، چال میں میانہ روی کا، نہ تو بلا ضرورت پاگلوں کی طرح دوڑتا جا کے لوگ اس کو کیا ہو گیا، نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹتا چلا جا کے لوگ حیران ہو کہ اس کو کیا ہو گیا، میانہ روی اختیار۔ اور بیٹا آواز کو پست رکھو، جتنی ضرورت ہوتی آواز نکال۔ کیوں؟ اگر اونچی آواز نکالنی کوئی اچھی بات ہوتی تو گدھا بڑا فاضل۔ کیوں؟ انہن کر الاصوات لصوت الحمید، ساری آوازوں میں بھدی آواز، بری آواز گدھے۔ تو اس میں انہوں نے گویا کہ توحید بھی بتائی، شرک بھی بتایا، ماں باپ کے گویا کہ خدمات بھی بتائیں، تصوف بھی بتلایا، نماز بھی، نیکی کا حکم بھی اور اخلاقیات بھی، تھوڑے سے بیان میں بڑا کچھ کیا۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کی تمہارے لیے وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور مکمل کی اس نے تم پر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو جھگڑتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور نہ ہدایت ہے اور نہ کتاب ہے روشنی پہنچانے والی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا۔ کیا؟ اور اگرچہ شیطان ان کو دعوت دے شعلہ زن عذاب کی طرف، اور جس نے جھکایا اپنا چہرہ اللہ کی طرف اور ہے نیکی کرنے والا، پس تحقیق کہ اس نے مضبوطی سے پکڑا دستہ مضبوط، اور اللہ ہی کی طرف ہے معاملات کا لوٹ انجام کار۔ اور جس نے کفر کیا پس نہ غم میں ڈالے تجھے کفر اس کا، ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، پس ہم ان کو خبر دیں گے اس کاروائی کی جو انہوں نے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے راز، ہم فائدہ دیتے ان کو ahnaf.com www.ahnaf.com تھوڑا سا پھر مجبور کریں گے ان کو ایسے عذاب کی طرف غلیظ جو شدید ہو۔ اور البتہ اگر تم سے سوال کرے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، البتہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے۔ کہہ دے الحمدللہ، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ غنی حمید قابل تعریف۔ اور اگر بے شک وہ چیز جو زمین میں درخت یہ قلمیں بن جائیں اور سمندر ہے اس کی مدد کرے، اس کے بعد 7 سمندر اور، تو نہ ختم ہو اللہ کے کلمات، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھنا مگر ایک ہی نفس کی طرح، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے رات کو دن میں اور داخل کرتے دن کو رات میں، اور مسخر کیا اس نے سورج و چاند کو، ہر ایک چلتا ہے اپنی میعاد مقرر تک، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک وہ جن کو یہ اللہ کے ورے پکارتے باطل اور بے فائدہ اور بیکار ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ العلی برتر ہے، الکبیر بڑا ہے۔ اوپر حضرت لقمان کی رحمہ اللہ تعالی تقریر میں توحید کا اس بات شرک کر، آگے فرماتے ہیں کہ توحید کے دلائل تو بڑے بات ہیں۔ دیکھتے نہیں اللہ نے آسمانوں کی چیزیں زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، نعمتیں ظاہری باطنی اللہ نے تمہیں دیے مکمل کی۔ ظاہری نعمتیں تمہارا وجود، آنکھیں، ناک، کان، ٹانگیں،
باطنی نعمتیں، علم، فہم، فراست، شعور وغیرہ وغیرہ بڑا کچھ دیا۔ اتنی چیزیں واضح ہوتے ہوئے بھی بعض ایسے احمق لوگ ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے بغیر علم کے، نہ ہدایت ہے نہ کچھ۔ یہاں بعض نے ابو جہل کا نام، بعض نے عقبہ بن ابی معیط کا نام، بعض نے ابی بن خلف کا نام، وہ صرف مثال ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے، ایسے جھگڑالوں تو قیامت تک ہوتے۔ اب ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، کہتے نہیں، بل حرف اضراب، ہم انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے ہم نے اپنے آبا کو جس پر کہا۔ میں نے دوسرے پارے میں قدر تفصیل سے بات درج کر دی ہے کہ ایک ہے تقلید جائز، ایک ہے شرک ہونا۔ ایسی تقلید جو قرآن کریم میں جس مسئلے کا ثبوت نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے نہ ہو، صحابہ کرام سے نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایسے مسئلے میں کسی امام کی بات کو ماننا، یہ ہے اہل اسلام کی تقلید۔ اور وہ امام کو معصوم نہیں سمجھتے، امام کو مجتہد مانتے ہیں، اور المجتہد یخطئ ویصیب۔ اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تقلید کو جائز نہیں سمجھتے۔ ان آیات میں جس تقلید کی اللہ نے ترغیب فرمائی ہے، اس تقلید کا اہل اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مقصود بعض الکلام المفید میں ہے، اگرچہ شیطان ان کو عذاب سعیر کی طرف دعوت ہے۔ فرمایا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، نیکی بھی کرتا ہے، اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، سب معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، انجام کار جوتی۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے پریشان نہ کرے، غم میں نہ ڈالے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، خبر دیں گے جو کرتے ہیں، وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ ہم دنیا میں ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا، پھر مجبور کریں گے ایسے عذاب کی طرف غلیظ جو گاڑا اور شدید ہے۔ فرمایا یہ مشرک جو ہیں اصول تو مانتے، اگر تو ان سے سوال کرے بتاؤ کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، ضرور کہہ دیں گے کہ خدا نے پیدا کیا۔ تو کہہ دے الحمدللہ، تم اقراری مجرم ہو، مان کر کے بھی تم پھر نہیں مان، بلکہ اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا آسمان و زمینوں کی سب چیزیں رکھتی ہیں، ان اللہ الغنی۔ آگے فرماتے مشرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو نہیں سمجھا۔ فرمایا یہ زمین میں جتنے درخت، جب سے زمین پیدا ہوئی، جب فنا ہوگی، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، جتنے درخت بھی پیدا ہوئے کسی اور مصرف میں نہ لائے جائیں، نہ عمارتوں میں، نہ دروازوں میں، نہ سوختنی، نہ جلائے جائیں، تو اندازہ لگائیں کتنی کلمیں بنی۔ اور یہ سمندر، میں نے عرض کیا تھا کہ جغرافیہ دان کہتے ہیں زمین کے 100 حصے، 100 حصوں میں 71 حصے یہ پانی کے نیچے، 29 حصے یہ خشکی کے، انہی 29 حصوں میں تمام دنیا کی بادشاہیں ہیں۔ 29 حصے خشکی میں ہیں، 71 زیر آب، وہ سارا سمندر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے درخت ان کی قلمیں بنا لی جائیں، یہ سمندر جو ہے تو اس کی مدد کرے 7 سمندر اور، تو اندازہ لگائیں کہ کتنی سیاہی ہوگی، کتنی قلمیں۔ سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات، خدا کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات لکھنا شروع کر دے، ما نفدت کلمات، کلمے سب گھس جائیں، زندگیاں سب ختم ہو جائیں، سمندر سب ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں
ختم ہونے لگا۔ کیوں؟ یہ سمندر بھی محدود اور متناہی ہے، مخلوق بھی محدود اور متناہی، کلمے بھی، درخت بھی محدود اور متناہی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود، غیر متناہی۔ ظاہر بات ہے کہ متناہی غیر متناہی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگنا کتنا ہو۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اسی سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، کیا مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں، گھروں میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب کے گھروں میں۔ فرض کرو کسی کا بچہ بجائے باپ سے مانگنے کے محلے میں کہے مجھے کتاب لے دو، مجھے سلیٹ لے دو، تختی لے دو، جوتی لے دو، کرتا لے دو، ٹوپی لے دو، غریب سے غریب آدمی بھی اس کو نہیں دلائے۔ کیوں؟ کہے گا میں باپ ہوں، میں چوری کر کے لاؤں، ڈاکہ ڈال کر لاؤں، مجھ سے مانگو، لوگوں سے ملے کتنے۔ اور فرض کرو کسی کی بیوی محلے میں کسی کو کہتی ہے مجھے کنگھی خرید دو، مجھے پراندہ خرید دو، ہاں مجھے جوتی خرید دو، مجھے سلوار پرتوب اور ستھن خرید دو۔ جی کوئی ہے غیرت مند اس کو گوارا کرتا؟ تو الیاذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کو ہم نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس کو ہم نے ایک نکمی شے من لم یسأل اللہ یغضب۔ اس رب کی صفات اتنی ہیں کہ ساری زندگی ختم ہو، سب دریا ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، اس کی تعریف ختم ہو۔ یہاں ایک اور بات پیچھے، بعض ملحدین نے ایک اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا ہے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے بالغ ہونے کے بعد ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، تو محدود زمانے میں تو کرتے ہیں کفر شرک، اور تم کہتے ہو کہ سزا اس کو غیر محدود ہوگی، ابداً ابدا ہوگی، تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ زائرین کا، گمراہوں کا سوال سمجھے کہ بالغ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ کرے، 1 منٹ کرے، تو بالغ ہونے کے بعد گناہ تو کیا اس نے محدود زمانے میں 10 سال۔ ahnaf.com www.ahnaf.com کہو 20 کہو 40 کہو 100 کہو 1000 کہو، محدود زمانہ، اور سزا کہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ تو یہ عدل اور انصاف کے تو بظاہر خلاف کہ محدود زمانے میں کرے جرم اور سزا غیر محدود زمانے۔ علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے بات کو نہیں سنی، اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود، علم، قدرت، سمع، بصر وغیرہ۔ مشرک نے ڈاکہ ڈالا غیر محدود دولت، مشرک نے غیر محدود دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے، رب کی غیر محدود صفات میں اوروں کو شامل کیا ہے، سزا بھی غیر محدود ہوئی ہے۔ رب کی صفات غیر محدود، مشرک نے دولت لوٹی ہے غیر محدود، اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، ان غیر محدود صفات میں غیروں کو شریک کیا۔
تو اس لیے سزا بھی غیر محدود. باقی گناہ جو ہیں وہ محدود ہیں، سزا بھی محدود ہے. آگے فرما دیکھو تمہارا پیدا کرنا، تمہارا اٹھا دینا ہمارے یہاں ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا اٹھانا، سب کا اٹھانا، ایک کو پیدا کرنا، سب کو پیدا کرنا ہمارے یہاں یکساں. بے شک اللہ سمیع. دیکھتے نہیں خدا کی قدرت، ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. دیکھتے نہیں سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر. کس قادر مطلق یہاں کوئی مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی حق ہے، اس کے بغیر جن کو یہ پکارتے ہیں بے فائدہ اور بیکار ہے. اللہ تعالی شان کے لحاظ سے برتر، عظمت کے لحاظ سے کبھی کیا نہیں دیکھتا کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت سے، تاکہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے بعض. بے شک اس کے اندر البتہ نشانی اور صبر کرنے والے شکر گزار ہیں. اور جس وقت چھا جاتی ان پر موجیں کا ذلل جیسے صاحبان پکارتے اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین، پر جس وقت وہ نجات دیتے ان کو خشکی کی طرح، بس ان میں کچھ مختصر درمیانی چال چلتے ہیں اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کے. الا کل خطار، مگر ہر ایک وعدہ شکن، کفور ناشکری کرنے والا. اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گا کوئی والد اپنے ولد سے اور نہ مولود کفایت کرے گا اپنے والد سے کچھ بھی. بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں زندگی دنیا کی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز. بے شک اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا، اور اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ فی الارحام ہے. اور نہیں جانتا کوئی نفس کیا کمائے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے خبیر. اوپر بھی خدا کی قدرت کی دلیلیں تھیں، آگے بھی نہیں. دیکھتے نہیں کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے فضل سے، تاکہ تم اس کی نشانیاں دیکھ لو. نشانیاں دکھلاتا ہے اس میں صبر کرنے والے کے لیے، کیونکہ کشتیوں پر صبر کرنے والوں کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، کنارے پر شکریہ بھی ادا کرنے والے. جب ان ظالموں کو موجیں گھیر لیتی ہیں جیسے صاحبان، تو وہاں اللہ کو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، جیسے کہ پہلے آپ تفصیل سے سن چکے ہیں. فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي هَٰؤُلَاءِ شَيْئًا. نسائی وغیرہ تمہارے الہ کوئی کفایت نہیں کر سکتا. جب خشکی کی طرف نجات دیتا ہے ان میں کوئی مختصر نہیں، درمیانی چال چلتا ہے. کبھی رب کو پکارا، کبھی اوروں کو پکارا، اعتدال. اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے، مگر خطار کے معنی وعدہ شکن، وعدہ توڑنے والا. فرمایا لوگوں قیامت کو بھی مضبوط رکھو، اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے بھی ڈرو کہ نہ والد اپنے ولد سے کفایت کر سکے گا، نہ مولود پیدا کیا ہوا بچہ اپنے والد کے طرف سے کفایت کر سکے گا. اللہ کا وعدہ حق ہے. دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. اور غرور، فتح سے غرور ہے بر وزن رسول، یہ ہے صفت کا صیغہ. غرور ضمے کے ساتھ وہ ہے دھوکہ دینا، وہ مصدر ہے. تو دھوکے باز جو ہے وہ شیطان، تمہیں دھوکہ. اوپر قیامت کا ذکر تھا، آگے فرماتے اس کو کوئی جانتا نہیں. یہاں آپ کو اکثر تفسیروں میں نام بھی ملے، تفسیر خازن، معالم التنزیل، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں کہ عامر ابن حارث ایک شخص تھا، عامر ابن حارث، وہ آیا. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے. میں نے اپنی زمین میں کاشت کی ہے اور فصل بویا ہے، یہ بتائیں بارش کب ہو. میری بیوی با امید ہے، مجھے یہ بتائیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی.
کالا ہوگا یا گورا. میں نے آج جو کام کیا ہے میں وہ تو جانتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میں کل کیا کروں گا. جس زمین میں میں پیدا ہوا ہوں اس کو تو میں جانتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ میں مروں گا کس زمین میں. یہ عمرو بن حارث نامی شخص نے 5 سوالات آپ سے کیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کے علم اسی کے پاس ہے. بارش وہی نازل کرتا ہے، اس کے علم بھی وہی جانتا ہے. ما فی الارحام کو بھی وہی جانتا ہے. کوئی نفع نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کوئی نفع نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم. آپ یہاں باتیں تو بڑی طویل ہیں، میں ان ahnaf.com www.asnaf.com میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف 1-2 اشارے تک. پہلی بات، ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے ازالۃ الریب میں ہم نے حوالے نقل کیے کہ ان کے کلیات کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. بعض جزیات کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلا دے تو قطعی طور پر پیغمبر جان سکتے. کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ولی کو بتا دے بعض جزیات تو وہ کشف اور الہام ظنی ہوتے ہیں، علم نہیں کہلاتے. پر وہ بھی جزیات ہیں، کلیات نہ. ان امور کے کلیات اللہ کو بعض جزیات کا علم وہی سے ہو. ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، کوئی مسلمان اس کا منکر. وہی سے ہو تو قطعی، کشف اور الہام سے ہو تو ظنی. دوسری بات یہ ہے کہ لہذا وہ واقعات جو اس کے خلاف ہو کے فلاں موقع پر تھا کہ آپ نے فرمایا لڑکا ہوگا، فلاں نے کہا لڑکی ہوگی، ایسا ہی ہوا، وہ جزیات ہے. وہی کے ذریعے قطعی ہے اور الہام اور کشف کے ذریعے ظنی ہے. علم کلیات رب تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں ہے. دوسری بات، ازالۃ الریب میں نے فتح الباری، عمدۃ القاری، تفسیرات احمدیہ اور تفسیر المنار وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان 5 چیزوں سے 5 عالم مراد ہے، 5 عالم، اور کوئی شے ان سے خارج نہیں. 5 چیزوں سے 5 عوالم، عالم جو، عالم زمان، عالم قیامت، یہ 5 عوالم مراد، کوئی شے ان سے خارج نہیں. اللہ تعالیٰ کے بغیر ان کو کوئی نہیں. تیسری بات، روح المعانی، ابو سعود، مدارک، مظہری وغیرہ میں یہاں یہ لکھا ہے کہ گویا کہ ابو جعفر منصور جو خلیفہ تھا عباسیوں کا، اس نے خواب دیکھا. خواب میں ملک الموت نظر آیا، اس کو پہچان گیا ابو جعفر منصور. اس سے سوال کیا کہ آپ مل گئے اتفاقاً، مجھے بتلائیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا. اس نے یوں یہ پنجہ، یہ دیکھیے، یہ پنجہ کھڑا کر ملک الموت. ابو جعفر اٹھا. صبح کو اس نے معبرین، تعبیر والے بلائے. اس طرح میں نے رات کو ملک الموت دیکھا ہے. میں نے پوچھا میں کب تک زندہ رہوں گا، تو اس نے یہ پنجہ کھڑا کیا. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ آپ 5 دن زندہ رہیں، بعض نے کہا کہ 5 ہفتے